لیکن وہاں پر بھی کیا مجال کہ وہ پانی کو ہاتھ لگا دے. وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے, منہ کے اندر پانی ڈالا, کلی کر رہا ہے, چاہے تو وہ تھوڑا سا پانی اندر لے سکتا ہے, لیکن کیا مجال کہ ایک قطرہ بھی پانی وہ اندر لے لے؟ نہیں لیتا ہے نا. کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی, دو طرح کے روزے ہیں. ایک روزہ رمضان کا روزہ جو ہم اور آپ ابھی رکھ کر کے رخصت ہوئے, دعا کریں اللہ رمضان کے روزے کو قبول فرمائے, آمین. اور دوسرا روزہ یہ پوری زندگی کا ایک روزہ ہے. جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں تو کیا غیر رمضان میں جو چیزیں حرام ہیں اس کو اپنے اوپر سے دور نہیں کر سکتے؟ رمضان کے علاوہ, میں رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سود لینا حرام ہے. ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گالی دینا حرام ہے. ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جھوٹ بولنا حرام ہے. ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے غیبت کرنا حرام ہے. ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے. ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جس دن سے آپ پیدا ہوئے, تھوڑا سا بڑے ہوئے, ہوش سنبھالا, آپ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگے, آپ کے اوپر یہ دوسرا روزہ جو یہ لازم ہو گیا. یعنی جب آپ ہوش سنبھال لیے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی بری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگی, بلوغت کو پہنچ گئے, اب یہ دوسرا روزہ ہمارے اوپر شروع ہو گیا. یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہوش سنبھالنے کے بعد. اور چلتا کب تک ہے؟ جب تک کہ ہماری سانس چلتی رہتی ہے. یاد رکھیے گا میرے بھائی, اس کا افطار کب ہوگا؟ جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, میدان محشر میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھے اور یہ کہے میرے فرشتوں اسے میرے قریب کرو, یہ میری امت کا آدمی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر عطا کرے اور کہے میری امت کے لوگ, میرا محبوب, میرا امتی آج تیرے لیے یہ جام کوثر ہے, لے اسے نوش کر لے. میرے بھائی یہ سمجھیے وہ ہمارے افطار کا دن ہوگا. اور روزے کے بعد آپ عید مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں نا. خوشی کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ آپ کو جام مل گیا, آپ کا افطار ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو مل جائے, اللہ کی رضا آپ کو مل جائے, اللہ جنت میں داخل کر دے, اور ان تمام چیزوں کے بعد اللہ اپنا دیدار آپ کو عطا کر دے. میرے بندے, تو نے میری رضا کی خاطر دنیا کے اندر حرام چیز کو چھوڑ دیا تھا, تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا تھا. میرے بندے, آج میں تجھ سے اتنا راضی ہوں, میں تجھے اپنا دیدار عطا کرتا ہوں. میرے بھائی جس دن اللہ کا دیدار ہمیں ملے گا, یقین جانیے یہ دنیا کی خوشی سے کئی زیادہ بڑھ کر کے وہ خوشی ہمارے لیے ہوگی. لہذا اس دوسری عید کو لازم, یہ دوسرے روزے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, تاکہ آخرت میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر مل سکے اور میدان محشر میں اللہ کی رضا ہمیں مل سکے. اور آخری بات بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں, تربیت کے حوالے سے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں, ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. احادیث کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے حدیث کی صحیح بخاری کی ایک شرح کا نام سنا ہوگا, فتح الباری. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, جنہوں نے فتح الباری لکھا تھا. جانتے ہیں یہ بچپن میں چھوٹے تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد والدہ کا بھی
انتقال ہو گیا، اب نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے بچے پائے جاتے ہیں، اب جن کی تربیت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ اخلاقی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ سبق لیجئے اس سے۔ علامہ حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں تھا، تو میری بڑی بہن تھی، انہوں نے میری تربیت کیا۔ بہن بھی حافظہ تھی، محدثہ تھی۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں باپ کی ہوتی ہے نا؟ نہیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں یہ ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی، بھائی نہیں ہے بہن ہے یہ ذمہ داری بہن کو اٹھانی پڑے گی۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ میری بہن نے میری تربیت کیا، اللہ اکبر، ایسی تربیت کیا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے محدثین ان کا شمار ہونے لگا۔ جانتے ہیں انہوں نے یہ جو کتاب لکھا فتح الباری، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو ان کے لیے یہی اتنا کافی تھا، لیکن انہوں نے دین کی بہت ساری خدمت کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہن جب ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ایک بہن جب ماں کا رول ادا کرتی ہے، اس کا بھائی بھی محدث بن کر کے نکلتا ہے۔ جب بہن نمازی ہوگی تو بھائی بھی نمازی ہوگا، جب بہن دیندار ہوگی بھائی بھی دیندار ہوگا، جب بہن دین کو سمجھنے والی ہوگی تو بھائی دین کو سمجھانے والا ہوگا۔ اور اگر بہن کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو بھائی کے اندر یہ ساری چیزیں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حالات کو سمجھیں اور جیسے رمضان میں عبادت کرتے تھے رمضان کے علاوہ بھی ویسے ہی عبادت کریں۔ ہمارے آپ کے تعلقات اللہ تعالیٰ سے جیسے رمضان میں تھے، رمضان کے علاوہ بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اور آپ اس زندگی کی دوڑ میں رمضان میں مومن بن کر کے رہیں اور رمضان کے گزرتے ہی وہ صفات ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور پھر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی کی ہر موڑ پر دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جیسے رمضان میں عبادت کی توفیق دیا، غیر رمضان میں بھی ویسے ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیندار بنا کر کے زندہ رکھے، متقی پرہیزگار بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔